اچھا، شخصیت پرستی کا مادہ آج ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہر ایک نے اپنے بڑے کو اپنا امام کہہ کر، امام مان کر بس انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ غلطی ہے۔ لیکن آپ خلاصے کے طور پر یہ بتائیے کہ کوئی تقلید معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے حکم کفر لگا دیا جائے؟ تقلید کا معاملہ بہت زیادہ ایک تفصیل طلب ہے۔ اس کے اندر ہمارے یہاں کے جو مقلد ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، غیر مقلد بھی زیادتی کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، مقلد جو ہے نا، وہ تقلید کو اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ ہمارے سامنے چاہے حق واضح ہو جائے، قرآن آ جائے، سنت آ جائے، لیکن ہم نے فالو کرنا ہے فقہ حنفی کو، شافعی کو، مالکی، حنبلی کو۔ یہ تقلید نہ صرف باطل ہے بلکہ کئی وجوہات سے یہ وہی کافروں والا جملہ ہے جو وہ کہتے تھے جب حق واضح ہوتا تھا ہم تو اپنے بڑوں کو بھائی انہی کو فالو کریں گے، اسی کے مشابہ چلا جاتا ہے نا۔ ایسا ذہن بھی کیوں بنا ہے مقلدین کا؟ وہ بھی ہمارے بہت سے فتاوی جات کی بنیاد پر ہی بنا ہے، اور اس کے بھی کئی حوالے میں آپ کو ذکر کروں گا۔ وہ ایسے ہیں کہ بھائی ہمیں امام ابو حنیفہ کا اگر قول ملے، اس کے مقابلے میں چاہے جتنے مرضی دلائل آ جائیں اور سب دلائل صحیح ہوں، صریح ہوں، لیکن ہم پھر بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم دلائل کو رد کر دیں گے۔ ایسے جوابات بھی موجود ہیں۔ عوام میں ایک ذہن چلا جاتا ہے ہمارے سامنے قرآن سنت کی دلیل کا کوئی وقت نہیں ہے، بس عالم کی وقت ہے، شخصیت پرستی۔ یہ ظلم ہے مقلدین کی طرف سے۔ اچھا، ہم جب درس نظامی پڑھتے ہیں تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے مسائل تو بیان کیے ہیں لیکن زیادہ تر دلائل بیان نہیں کیے انہوں نے۔ آج امام ابو حنیفہ کا نام لے کر مسئلہ بیان کرتے ہیں، دلائل اپنے لے کر یا بعد والوں کے لے کر ایسے ہی شو کرتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ نہیں دلائل دیے۔ ایسا ہی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ نے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ دلائل بتاتے نہیں تھے، بتایا بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ براہ راست خود لکھتے نہیں تھے، شاگردوں نے بعد میں لکھا تو کئی جگہوں پر دلائل ذکر نہیں کیے، صرف مسائل ذکر کیے، پھر ان کے دلائل بعد کے متاخر محققین علماء کرام نے استدلالات کر کے بتائی، یہ نتیجہ یوں نکل رہا ہے۔ اچھا۔